ناظم اجلاس نے بتلایا، وقت ختم ہو گیا، ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ دیکھیے، بدعت کی دو نحوست، دین میں توحید سے بڑی نیکی نہیں ہے، اور شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے، اور بدعت سے بڑی نحوست نہیں ہے۔ یہ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ بدعت کے سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی بدعت اختیار کرتا ہے تو ایک سنت وہاں سے اللہ رب العزت اٹھا لیتا ہے، ایک سنت چھوٹ جاتی ہے۔ اس حدیث کے سلسلے میں ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ بعض علماء کو اس میں کلام ہے، ہم کہتے ہیں کلام ہے، رہنے دو، لیکن نتیجہ اس کا بالکل صحیح اور درست ہے، اور اس کی تائید قواعد کلیہ سے ہوتی ہے، لہذا یہ درست ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان ایک بدعت قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرنے لگتا ہے، تو ایک سنت اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ مثال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح ہے ان کی، ارشاد فرمایا آپ نے مؤذن کے لیے، جب مؤذن اذان دے، اذا قال المؤذن، مؤذن اذان دے، اللہ اکبر کہے، فقولوا مثل ما یقول، تو تم بھی ویسے ہی کہو جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، تم بھی اللہ اکبر کہو۔ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ ہاں، ایک حدیث میں وہ بھی صحیح ہے، اس میں ذکر کیا گیا الا الحیلتین، سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے۔ جب مؤذن یہ کہے تو اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ اب اس کی کیا فلسفی ہے، ایک یہ الگ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، یہ سنت تھی۔ سنت کیا ہے؟ مؤذن کو اذان دیتے ہوئے ہم سنیں گے، مؤذن جو کلمہ دہرائے گا وہی کلمہ ہم بھی دہرائیں گے۔ تو سنت کیا ہے؟ مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، ہم بھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس سے ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جس نے مؤذن کے ساتھ ساتھ یہ کلمے دہرائے، پھر اس کے بعد میرے اوپر ثم صلی علیہ درود پڑھا، پھر ثم سال علی الشفاعہ، سال علی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ اللہ رب العزت سے مانگا۔ وہ دعا جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے، اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ، یہ دعا پڑھی اس نے۔ رسول اکرم فرماتے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس آدمی کے حق میں میری شفاعت قیامت کے دن حلال ہو گئی۔ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ ساری دنیا کی دولت اگر آپ خرچ کر دیں یہ چیز حاصل کرنے کے لیے کہ رسول اکرم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے قیامت کے دن، تو ساری دنیا دے کر بھی شفاعت اگر آپ حاصل کر لیں تو یہ سودا بہت سستا ہے۔ فضیلت آپ نے سنی، حدیث بھی سنی۔ اب آپ دیکھیے، ہمارے بعض بھائیوں نے کیا کیا، محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر انہوں نے بتلایا کہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو کیا کہو، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ ان انگوٹھوں کو چومو اور چومنے کے بعد ان کو آنکھوں پہ لگاؤ اور کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ کہا کہ زندگی بھر آنکھیں نہیں دکھیں گی اس کی۔ دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ سنت یہ تھی کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو ہم بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں۔ صحیح حدیث بخاری مسلم کی۔ اس کی فضیلت بھی بتلائی کہ قیامت کے دن میری شفاعت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے بھائی لوگوں نے کیا کیا، عقیدت اور محبت کے نام پر بیچارے سیدھے سادے مسلمان کو یہ بتلایا، میاں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ان انگوٹھوں کو چومو،
آنکھوں پہ رکھو اور کہو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اس سے کیا ہوگا؟ آنکھیں نہیں دکھیں گی زندگی بھر. بھئی انگوٹھے ہی کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس میں رسول اکرم کا نور چمکا تھا. کس میں؟ انگوٹھوں میں. انگوٹھوں میں، دونوں انگوٹھوں میں نور چمکا تھا رسول اکرم کا، اس لیے اس کو چومو. یہ محبت اور عقیدت کی علامت ہے. اب کون پوچھے کہ جب اس انگوٹھے میں نور محمدی چمکا تھا تو اس کی توہین نہیں ہونی چاہیے، پھر اس سے آپ دست بھی نہیں لینا چاہیے، استنجا بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے بڑی گستاخی کیا ہوگی کہ جس کو نور محمدی سمجھ کر آپ چوم رہے ہیں، ہونٹوں سے لگا رہے ہیں، آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں، اور اسی سے آپ استنجا بھی کر رہے ہیں، گندگی بھی صاف کر رہے ہیں. دونوں باتوں میں کسی بھی طرح کی کوئی تطابق نہیں ہے، لیکن سوچا ہی نہیں. دیکھیے جب بدعت آئی تو سنت مسلمانوں سے چھوٹ گئی، سنت چلی گئی. سنت کیا تھی کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہے مؤذن تو ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں. تو یہ سنت ہم سے چھوٹ گئی اور ہم نے کیا کہا؟ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اس کو پکڑ لیا. رسول اکرم فرماتے جب تک اس بدعت کو نہیں چھوڑیں گے تب تک سنت واپس ان کو ملے گی نہیں. یہ فضیلت کہ رسول اکرم کی شفاعت نصیب ہو جائے، اس سے کامیاب نہیں ہوں گے جب تک بدعت کو نہ چھوڑیں. اور بدعت کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتے کہ پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے، رسول اکرم کی عقیدت اور محبت کے نام پر کر رہے ہیں. اگر غلط چیز سمجھ کے کرتے تو چھوڑ بھی دیتے. شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، جواری جوا چھوڑ دیتا ہے، زناکار زنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے. لیکن بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو ثواب جانتا ہے. اس کا سب سے خطرناک پہلو بدعت کا یہی ہے کہ جب یہ کسی آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے، تو اس کا معاملہ بالکل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بورایا کتا، پاگل کتا کسی کو کاٹ لے تو اس کے پانی پینا اس کو بہت ضروری ہے، لیکن پانی میں اس کو کتے کے پلے نظر آتے ہیں، پانی نہیں ملتا اس کو، اور ایسے ہی مر جاتا ہے. ایسے ہی بدعت رگ و ریشے میں پیوست ہو جاتی ہے اور سنت اس کے ہاتھ سے چھوٹتی چلی جاتی ہے. ہر دن نئی بدعت پر عمل کرتا ہے. اب میرے پاس صرف 2 منٹ 3 باقی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آخری حدیث بخاری شریف کی آپ کو کہہ کر ختم کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں، حدیث لمبی ہے، صحابہ کرام نے ایک بار پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ کسی آدمی کے گھوڑے ہوں ایسے جن کے چہرے سفید ہوں اور چاروں ہاتھ پیر ان کے سفید ہوں، اور وہ کالے گھوڑوں میں مل جائیں تو وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول پہچان لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے گھوڑوں کی علامت ہی الگ ہے. کہا ایسے ہی میں اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا. میری امت کے لوگ غرن محجلین من آثار الوضوء، جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں وہاں تک اس کے آثار وضو چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں. یہ سب آپ نے بتلا کر فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. اتنے میں ایک بہت بڑی جماعت آئے گی. جب وہ مجھ سے قریب ہونے لگے گی تو ایک طرف سے فرشتے آئیں گے اور کوڑے لے کر مار مار کے ان کو بھگائیں گے، بھاگو مر تو یہاں سے. جب میں دیکھوں گا کہ میری امت کے لوگ میرے سامنے مجھ سے دور کیے جا رہے ہیں، کوڑے پڑ رہے ہیں ان پر، تو میں احتجاج کروں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے سامنے میری امت کے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، ان پر یہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. تو فرشتے مجھے جواب دیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول آپ ان کی ظاہری شکل و صورت پہ نہ جائیں. یہ صحیح ہے یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، ان کے پاس وہ آثار وضو ہیں، وہ پہچان ہے جس سے آپ پہچانتے ہیں کہ یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، لیکن جانتے ہیں ان کے کرتوت کیا تھے؟
کیا تھے کرتوت؟ انہم احدثوا بعدک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول انہوں نے آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر کے آپ کے سارے دین کو خراب کر دیا۔ احدثوا بعدک، آپ کے بعد دین میں نئی نئی بدعتیں نکالی۔ جب رسول اکرم یہ سنیں گے باوجود اس کے کہ ابھی احتجاج کر رہے تھے، ابھی بہت رنج محسوس کر رہے تھے کہ میرے سامنے رحمت للعالمین ہوں، میرے سامنے میری امت کے لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، اب جب یہ سنیں گے کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے دین کو برباد کیا، سنتوں کو مارا، سنتوں کو نکالا، بدعتوں کو ایجاد کیا، ساری بدعتوں میں لوگوں کو پھنسا دیا، کیا فرمائیں گے؟ سوقن سوقن لمن غیر آبادی، ایسے لوگوں کو میری نظروں سے جلدی دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو برباد کر دیا۔ یہ اتنا عبرتناک انجام ہے، ہر ایک مسلمان کو کانپ جانا چاہیے، ہر ایک مسلمان کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کیا کر رہا ہے۔ جن مسائل میں بدعت اور عدم بدعت کا جھگڑا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدعت میں ملوث ہو جائے، گرفتار ہو جائے اور قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے پھٹکار دیا جائے، اور جس کو رسول اکرم کے دربار سے پھٹکار دیا جائے، آپ سمجھ لیجئے پھر اس کو کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ اس دن صرف ایک رسول ہی ہوں گے جو اللہ رب العزت کے دربار میں جا کے شفاعت کر سکتے ہیں اور ان کی سزائیں کم کرا سکتے تھے، اللہ رب العزت کی رحمتیں طلب کر سکتے تھے، لیکن رسول ہی نے جب اپنے دربار سے پھٹکار دیا پھر انہیں کہاں پناہ ملے گی۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے پروردگار، اور جب اس دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے پروردگار۔ آپ کی سنتوں کو اتنا محبوب ہمارے لیے بنا دے کہ آپ کی سنتوں کا جب معاملہ آئے تو ہم آنکھ بند کر کے بغیر کچھ سوچے سمجھے ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے اور لوگ کیا کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر ہم یہ دیکھیں صرف کہ ہمارے رسول نے کیا کیا ہے اور ہمارے رسول کیا کرتے تھے۔ پروردگار ہمیں سنت کی خاطر گالیاں سننے کی توفیق عطا فرمائے، سنت کی حفاظت اور اس کی اشاعت میں اپنے بھائیوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اتنی ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم سنتوں کی تبلیغ کرتے رہیں چاہے ہمارے بھائی ہمارے لیے کچھ بھی کہتے رہیں۔ پروردگار کے یہاں ہمارا اور ان کا فیصلہ ہوگا، رسول اکرم کے دربار میں ہمارا ان کا فیصلہ ہوگا، دیکھیں گے کہ کون پھٹکارا جاتا ہے اس نے دن اور کون چمکارا جاتا ہے اس دن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔